خون سے لکھی آزادی ہندوستانی کی یہ 1857 کا سال تھا۔ پورا ہندوستان انگریزوں کی غلامی میں جکڑا ہوا تھا۔ دہلی، لکھنؤ، کانپور، میرٹھ، ہر طرف سرکشی کی چنگاریاں سلگنے لگی تھیں۔ اس آگ کو ہوا دینے والے ہزاروں بے نام سپاہی تھے جن کی قربانی تاریخ کے اوراق میں کہیں دب گئی۔ اسی دور میں ایک نوجوان سپاہی تھا، فخر الدین خان، جس کا تعلق روہیلکھنڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا۔ بچپن سے ہی اس نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ کبھی مغلوں کا راج تھا جہاں مسلمان اور ہندو بھائی چارے کے ساتھ رہتے تھے، لیکن اب انگریزوں نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ فخر الدین ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں بھرتی ہوا، لیکن دل اس کا کبھی غلامی کے حق میں نہ ہوا۔ جب میرٹھ میں بندوق کے کارتوس میں سور اور گائے کی چربی شامل کرنے کی خبر پھیلی تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ یہ صرف مذہب کی توہین نہیں تھی بلکہ ذہنی غلامی کا سب سے بدترین روپ تھا۔ ایک رات میرٹھ کے قلعے میں خفیہ اجلاس ہوا۔ فخر الدین نے ساتھیوں سے کہا، ہم انگریزوں کے لیے لڑتے رہے، اب وقت ہے کہ ان کے خلاف لڑیں۔ اسی رات انقلابیوں نے ہتھیار اٹھا لیے، میرٹھ سے چلتے ہوئے دہلی کا رخ کیا۔ راستے میں کئی مقامی لوگ بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ دہلی پہنچتے ہی بہادر شاہ ظفر کو دوبارہ تخت پر بٹھایا گیا، اگرچہ وہ ایک کمزور بادشاہ بن چکے تھے۔ فخر الدین نے دہلی کی گلیوں میں انگریز فوج کا مقابلہ کیا۔ گولیوں کی بوچھاڑ، توپوں کی گھنگرج اور ساتھ لڑنے والوں کی لاشیں، یہ سب کچھ اس کے حوصلے کو متزلزل نہ کر سکے۔ لیکن جنگ جیتنا آسان نہ تھا۔ انگریزوں نے اپنی پوری طاقت دہلی پر جھونک دی۔ بغاوت کو کچل دیا گیا۔ ہزاروں سپاہی قتل ہوئے، فخر الدین بھی گرفتار ہوا۔ انگریز کمانڈر نے کہا، تمہیں موت دی جائے گی، لیکن اگر تم ہمارے لیے کام کرو تو جان بخش دی جائے گی۔ فخر الدین نے خاموشی سے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور صرف اتنا کہا، میں اپنے وطن کے لیے جیا اور اسی کے لیے مروں گا۔ اسے چاندنی چوک میں سب کے سامنے پھانسی دے دی گئی۔ لوگوں نے خاموشی سے آنکھوں میں آنسو لیے یہ منظر دیکھا۔ اس کی لاش لٹکی رہی، مگر اس کے خون کی خوشبو نے آنے والی نسلوں کو جگا دیا۔ 1857 کی جنگ ہار دی گئی، مگر فخر الدین جیسے گمنام سپاہی اس جدوجہد کی بنیاد رکھ گئے جس نے آگے چل کر 1947 میں ہمیں آزادی دلوائی۔ آخری چراغ 1857 کی بغاوت کے بعد ہندوستان پر اندھیرے کا راج چھا گیا۔ ہزاروں سپاہی شہید کر دیے گئے۔ فخر الدین خان کی شہادت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، مگر ہر طرف خوف کا عالم تھا۔ دہلی کے چاندنی چوک میں جو کچھ ہوا وہ صرف ایک سزا نہ تھی، وہ انگریزوں کا پیغام تھا، مزاحمت کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن انگریز شاید ایک بات بھول گئے تھے، شہید مرتے ہیں مگر ان کا خواب زندہ رہتا ہے۔ فخر الدین کی شہادت کے کچھ ماہ بعد اس کے گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا، اس کا چھوٹا بھائی صفدر خان، جو محض 12 سال کا تھا، چھپ کر بھائی کی خون میں بھیگی پگڑی کو قبر سے نکال لایا۔ اس نے ماں سے وعدہ کیا، ماں، بھائی کی پگڑی کی لاج رکھوں گا۔ میں بڑا ہو کر انگریزوں کو وہ سبق سکھاؤں گا جو تاریخ یاد رکھے گی۔ وقت گزرتا گیا۔ صفدر خان جوان ہوا۔ وہ انگریزوں کے اسکول میں داخل ہوا، ان کی زبان سیکھی، ان کی چالاکیاں سمجھی، مگر دل میں صرف ایک بات رکھی، علم دشمن سے لیا جا سکتا ہے مگر مقصد کبھی نہیں بدلے گا۔ 1919 کا سال آیا، جلانوالہ باغ کا خونی سانحہ۔ صفدر خان اب 70 سال کا بوڑھا ہو چکا تھا، مگر دل میں اب بھی فخر الدین کی چیخیں زندہ تھیں۔ اس نے اس ظلم کے خلاف نوجوانوں کو جمع کیا، جلوس نکالا اور ایک جملہ کہا جو پورے پنجاب میں گونج گیا، اگر خون ہی ہماری پہچان ہے تو ہم ہر گلی کو سرخ کر دیں گے، مگر انگریز کو چین سے نہیں جینے دیں گے۔ اسی تحریک سے ایک اور نوجوان کھڑا ہوا، بھگت سنگھ، پھر چندر شیکھر آزاد، اشفاق اللہ خان، عبدالکلام آزاد، سبھاش چندر بوس اور قائد اعظم محمد علی جناح نے آزادی کی جنگ کو ایک نیا رخ دیا۔ فخر الدین کا خواب، صفدر خان کا عزم، اب ایک قوم کی آواز بن چکا تھا۔ 1947 آیا۔ رات کے 12 بجے ریڈیو پر ایک صدا گونجی، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ صفدر خان اس وقت اپنے گاؤں میں بیٹھا آنکھوں میں آنسو لیے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بھائی فخر الدین، تمہارا خون رائے گا نہیں گیا۔ اس رات گاؤں کی مسجد میں اذان دی گئی اور پہلی بار غلام زمین پر آزاد ہوا کا پہلا جھونکا آیا۔